السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th اسٹینڈرڈ اردو میں حصہ نظم ہم نے پہلا اور دوسرا پڑھ لیا ہے، نظم اور نعت۔ تیسرا آج ہم کیا پڑھیں گے؟ مرثیہ، جس کا نام کیا ہے؟ زمین کرب و بلا۔ اس کے مصنف وحید اختر ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے پڑھیں گے پہلی بات۔ تاریخی کتابوں کے مطالعے کے دوران اکثر لڑائیوں اور جنگوں کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمانے میں جنگ و جدل یعنی کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا۔ تو جنگ و جدل کے حالات ہر دور میں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ کوشچن میں آتا ہے کہ کیوں ایسا اتنا زیادہ جنگ ہوتا تھا؟ تو آگے کیا بتا رہے ہیں کہ دراصل نیکی و بدی، اور نیکی یعنی نیکی، بدی یعنی برائی، ناحق غلط انسان۔ تو نیکی و بدی اور حق و باطل کی کشمکش ہر زمانے میں جاری رہتی ہے۔ جس طرح اقتدار اور ملک، اقتدار یعنی کیا ہوتا ہے؟ عہدہ، یعنی جس کے ہاتھ میں، ظالم کے ہاتھ میں اقتدار ہے، عہدہ ہے، پاور ہے۔ تو اقتدار اور ملک گیری کی ہوس یعنی بادشاہت، میں بادشاہ بنوں، میرے ہاتھ میں سارا پاور رہے، میں پی ایم بن جاؤں، میں ایم ایل اے بن جاؤں۔ تو یہ جو ہے ملک گیری کی ہوس حکمرانوں کو ظلم و ستم پر اکساتی رہتی ہے۔ اسے روکنے کے لیے ہر دور میں کچھ لوگ حق کا ساتھ دینے ضرور آگے آتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم دیکھیں گے NRC کا مسئلہ ہوا تو JNU اور جامعہ علی گڑھ وغیرہ میں بچوں کو مارا گیا جب بچوں نے اس کے خلاف آواز اٹھایا۔ تو یہ چیزیں ہر دور میں ہوتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے زمانے میں جنگ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ظلم اتنا ہی ہو رہا ہے۔ آگے کیا ہے کہ واقعہ کربلا بھی اسی قسم کا ایک سانحہ ہے۔ سانحہ یعنی دردناک واقعہ، جس میں حق و انصاف کی حفاظت کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اردو شاعری میں واقعہ کربلا مرثیے کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ ذیل کا مرثیہ جدید شاعر وحید اختر نے اپنے منفرد انداز میں قلم بند کیا ہے۔ یہ کربلائی مرثیے کی ایک مثال ہے۔ اس مرثیے میں مذکور واقعے سے پہلے ہوا یہ کہ کوفے کے لوگوں نے خط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مدینے سے کوفہ بلایا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ سے بیعت کر لیں گے اور یزید سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وعدے کے بھروسے پر کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے خاندان کے کتنے 72 افراد تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ جب یہ قافلہ عراق میں دریائے فرات کی ایک نہر کے پاس پہنچا تو یہیں سب کے قیام کے لیے خیمے لگا دیے گئے۔ خیمہ کیا ہوتا ہے؟ ٹینٹ۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ مرثیے کے اجزاء، مرثیے کے کتنے اجزاء ہیں، کون کون ہیں؟ مرثیے کے چند اجزاء یہ کیا ہے؟ اجزاء ہے جز کی جمع۔ جز یعنی کیا ہوتا ہے؟ حصہ۔ جز کی جمع اجزاء۔ تو مرثیے کے اجزاء ہم پڑھیں گے۔ مرثیے کے چند اجزاء ہوتے ہیں جو ذیل کے مطابق ہیں۔ نمبر 1، چہرہ۔ چہرہ مرثیے کی تمہید ہے۔ اس میں عموماً مناظر فطرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی تمہید، اسٹارٹنگ کیسے کرنا ہے، جس میں ایک شروع کا نقشہ کھینچا جاتا ہے، شروعات ہوتا ہے، تمہید ہوتا ہے، یعنی ایک اسٹارٹنگ پہ باندھا جاتا ہے، تمہید ہوتی ہے۔ سراپا، اس جز میں نمبر 2 کیا ہے؟ سراپا۔ اس جز میں کیا ہوتا ہے؟ کربلا کے کرداروں کا سراپا بیان کیا جاتا ہے۔ پھر رخصت، اس حصے میں کربلا کے کرداروں کی میدان جنگ کی طرف روانگی کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر نمبر 4 کیا ہے؟ آمد، اس حصے میں اہل بیت رسول، دیکھو لام پہ بھی زیر ہے اور بیتے میں تے کے نیچے بھی زیر ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ اس حصے میں اہل بیت رسول کی میدان کربلا میں پہنچنے کی رودات بیان کی جاتی ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان کے میدان کربلا میں پہنچنے کی رودات کس میں بیان کی جاتی ہے؟ آمد میں۔
اس کے بعد پانچواں کیا ہے؟ رجز. میدان جنگ میں اپنے آبا و اجداد یعنی باپ دادا. آبا یعنی جو ہم لوگ بولتے ہیں نا اپنے ابا کی جمع آبا، ابن کی جمع آبا، یہ عربی ورڈ ہے. اجداد یعنی دادا وغیرہ، خاندانی جو پیچھے جائیں گے ہم. تو میدان جنگ میں اپنے آبا و اجداد کی بہادری اور ان کی جرأت و کمالات کو فخریہ انداز میں بیان کرنے کو رجز کہتے ہیں. چھٹا کیا ہے؟ رزم. رزم یعنی کیا ہوتا ہے؟ رزم یعنی میدان کربلا میں ہوئی جنگ کے احوال. احوال کس کی جمع ہے؟ حال کی جمع احوال. اس حصے میں بیان کیے جاتے ہیں. یعنی میدان کربلا میں جو جنگ ہوئی اس کے حالات رزم اس حصے میں بیان کیے جاتے ہیں. رزم کے میننگ کیا ہوتا ہے؟ جنگی داستان یا نظم. رزم کے میننگ ہی ہوتا ہے کہ جنگی داستان یا نظم. تو ظاہر ہے جب اس کا میننگ ہی جنگی داستان اور نظم ہے تو اس میں جنگ کے بارے میں ہی بتایا جائے گا، جنگ کے حالات ہی بیان کیے جائیں گے. ساتواں کیا آتا ہے؟ شہادت. یہاں دشمنوں سے لڑتے ہوئے اہل بیت کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے. آٹھواں کیا ہے؟ بین. بین کیا ہوتا ہے؟ شہیدوں کی نعشیں. نعشیں یعنی لاشیں، لاش. دیکھ کر اہل قرابت یعنی رشتہ دار، قریب کے لوگ اپنے شہید ہونے والے پر اپنے دکھ کا بیان کرتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے جان پہچان. تو یہ جو تھیں 8 چیزیں تھیں جو کس میں بیان کی جاتی ہیں؟ مرثیے کے اجزاء کتنے ہیں؟ یہ 8 ہیں. چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت، بین. یعنی یہ 8 چیزوں کا مرثیے میں ذکر ہوتا ہے ایک کے بعد ایک. جان پہچان. وحید اختر 12 اگست سن 1934 کو اورنگ آباد میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ حیدر آباد چلے گئے جہاں انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لیکچرر مقرر ہوئے. وحید اختر اردو کے جدید شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں. شعراء یہ جمع ہے شاعر کی. انہوں نے صنف مرثیہ کو نئے رنگ و آہنگ اور بلندی سے ہمکنار کیا. صنف یعنی قسم، یعنی انہوں نے مرثیہ کی جو قسمیں ہیں ان کو نئے طریقے سے ایجاد کیا، نئے طریقے ان میں نیا رنگ بھرنے کی کوشش کی. اس سلسلے میں ان کے 8 مرثیوں کا مجموعہ یعنی ایک کتاب ہے مجموع 8 مرثیہ اس میں ہے تو اس کو مجموعہ کہیں گے. تو ان کے مجموعہ کا نام کیا ہے؟ کربلا تا کربلا. اس میں کتنے مرثیے ہیں؟ 8 مرثیے، جس کا نام ہے کربلا تا کربلا، قابل ذکر ہے، جس سے ذیل کا مرثیہ ماخوذ ہے. یعنی ان کی جو بک ہے جس میں 8 مرثیے ہیں اس بک کا نام کیا ہے؟ کربلا تا کربلا. تو اسی میں سے ایک آج جو ہم پڑھیں گے جس کا نام کیا ہے؟ زمین کرب و بلا، اسی میں سے لیا گیا ہے وہ مرثیہ، اسی میں سے ماخوذ ہے. ماخوذ یعنی اخذ کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے. ان 8 میں سے ایک یہ والا ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. پتھروں کا مغنی. مغنی یعنی گنگنانے والا، نظم پڑھنے والا، اور نظم پڑھنے والی کو کہیں گے مغنیہ. تو پتھروں کا مغنی. شب کا رزمیہ. تو رزمیہ کیا ہے؟ ابھی ہم اوپر پڑھ چکے ہیں. رزم سے بنا رزمیہ یعنی جنگی داستان یا نظم. اسی طرح اور کیا ہے آگے؟ اور زنجیر کا نغمہ ان کے شعری مجموعے ہیں. یعنی یہ سارے ٹاپک پہ انہوں نے لکھا ہے. خواجہ میر درد تصوف اور شاعری، فلسفہ اور ادبی تنقید ان کی نثری تصانیف ہیں. سن 1996 میں حیدر آباد میں ان کا انتقال ہوا. ہم آگے چلتے ہیں، اب نظم پڑھیں گے. پوچھا یہ زمیں کیسی ہے کیا نام ہے اس کا؟ لگتا ہے کچھ ایسا یہ ازل سے ہے شناسا. اب کیا نام ہے اس کا؟ لگتا ہے کچھ ایسا. ازل سے یعنی ہمیشہ سے، شروع سے، ابتدا سے. ازل سے یعنی جب سے دنیا قائم ہوئی تب سے، اس شروعات کی بات کی جاتی ہے. ایک دم ابتدا سے، جب دنیا اللہ رب العالمین نے بنائی تب کی بات کی جاتی ہے. تو ازل سے مراد ایک دم شروع سے، جب دنیا قائم ہوئی تب سے. شناسا یعنی کیا ہوتا ہے؟ جان پہچان والی چیزوں کو بولتے ہیں شناسا. لگتا ہے کہ پہچانتے ہیں ہم اسے.
آگے افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبق پا، یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا۔ افلاک یہ جمع ہے فلک کی، فلک یعنی کیا ہوتا ہے آسمان، تو فلک کی جمع افلاک۔ افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبق پا، سبق پا یعنی ہلکے قدموں، ہلکے قدموں سے مراد یعنی آسانی سے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ آسمان سے، تاروں سے، ان سارے مراحل سے گزرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر کیا بتانا چاہ رہے ہیں، یہاں پر مراد کیا ہے، چاند ستاروں سے گزر آئے، اتنے مطلب بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سفر کی طوالت، یعنی حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کہاں سے، مدینے سے عراق تک کا ایک طویل سفر طے کر کے دریائے فرات کی جانب آئے تھے۔ تو یہ جو لمبا سفر ہے اس کی مثال دی جا رہی ہے، کس سے، کہ افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبق پا، یعنی بہت آسانی سے، ہلکے قدموں سے مراد آسانی سے، اتنے آسانی سے گزر آئے، یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتنا طویل سفر ہم نے اتنے آسانی سے طے کر لیا، اور یہاں رکنے کے بعد یہ ذرے ہیں کیسے، یعنی ایک تعریف کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ذرے ہیں، یہ کیسی جگہ ہے، یہاں رکنے کے بعد تو قدم آگے بڑھتے ہی نہیں، قدم اٹھ نہیں سکتا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ آواز ایک آئی زمیں کرب و بلا ہے، انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے۔ کرب یعنی کیا ہوتا ہے، پریشانی، مصیبت، بلا یعنی مصیبت۔ انسان کی معراج، معراج یعنی بلندی، عظمت، یہی خاک شفا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ دکھ اور تکلیف کی سرزمین ہے، لیکن اس کی خاک، اس کی مٹی انسان کے لیے کیا ہے، معراج ہے، بلندی ہے۔ آگے یہ سنتے ہی شبیر کا رخ ہو گیا تاباں، شبیر سے مراد یہاں پر کون ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ تاباں یعنی روشن، یعنی یہ سنتے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے، ان کا چہرہ چمکنے لگا، روشن ہو گیا۔ فرمایا کہ لو مل ہی گئی منزل جانا، منزل جانا یعنی اصل منزل، منزل مقصود، باندھا تھا اسی خاک سے خون میرے پیما، پیما یعنی وعدہ۔ ہمراہیوں سے بولے، ہمراہیوں سے یعنی جو ان کے ہمراہ تھے، ساتھی تھے، ہم سفر تھے، ان سے کیا بولے، یہیں کھول دو ساما، یہ نہر، یہ صحرا، یہ ترائی ہے ہماری، گر فضل خدا ہو تو خدائی ہے ہماری۔ ترائی کون سی زمین کو کہتے ہیں، وہ زمین جو کسی دریا یا ندی کے کنارے ہو، جہاں پر ٹھنڈی ہوا آتی ہو۔ اور گر فضل خدا ہو تو خدائی ہماری، یعنی اگر اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے چاہا تو یہ ساری چیزیں ہمارے قبضے میں ہوگی، یہ سارا زمین ہمارے قبضے میں ہوگا۔ اس خاک کو پہچان لیا دیدہ وروں نے، یعنی اس مٹی کو، اس زمین کو دیدہ وروں نے یعنی عقل مندوں نے پہچان لیا۔ نیوڑہا دیے سر سجدے میں آشفتہ سروں نے، نیوڑہا دینا یعنی سر کو جھکا دینا، سجدے میں آشفتہ سروں نے، آشفتہ سر یعنی مصیبت کے مارے لوگ، مراد یہاں پر کون سے لوگ ہیں، ایمان والے مراد ہیں۔ سمجھا صدف، صدف یعنی کیا ہوتا ہے، سیپ، سیپ جس میں موتی نکلتا ہے، ہیرا نکلتا ہے۔ سمجھا صدف اس دشت کو، دشت یعنی کیا ہوتا ہے، جنگل۔ سمجھا صدف اس دشت کو روشن گہروں نے، روشن گہر مطلب مراد روشن کردار والے، روشن گہر، روشن کردار والے مراد ایمان والے۔ تو سمجھا صدف اس دشت کو روشن گہروں نے، اسباب سفر کھول دیا ہم سفروں نے۔ اسباب سفر یعنی سامان، جو سفر ہوتا ہے، سفر کا جو سامان ہوتا ہے اسے کھول دیا ہم سفروں نے۔ دریا نے قدم چوم لیے تشنہ لبی کے، تشنہ لبی سے مراد یہاں پر کون ہے، یعنی پیاس، پیاس والے، پیاسے لوگ کون تھے، مراد ایمان والے۔ برپا ہوئے خیمے حرم پاک نبی کے، برپا ہوئے خیمے، برپا ہونا یعنی کیا ہوتا ہے، آنا، برپا کرنا یعنی قائم کرنا، برپا یعنی ٹھہرنا بھی ہوتا ہے۔ تو برپا ہوئے خیمے یعنی خیمے قائم کیے گئے حرم پاک نبی کے، حرم پاک نبی سے مراد کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خاندان کی جو عورتیں تھیں وہ لوگ مراد ہیں، کہ عورتوں کے لیے خیمہ لگوایا گیا۔ دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے اعدا، دم بھی نہ لیا تھا مطلب کیا ہے کہ ابھی سانس بھی نہیں لیا تھا، اتنے ہی دیر میں کیا ہوا، اعدا، امڑنے لگے اعدا، اعدا یہ جمع ہے عدو کی،
عدو یعنی دشمن، یہ واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ اعداء، یعنی ابھی پہنچے ہی تھے، صحیح سے دم بھی نہ لیا تھا، سانس بھی نہ لیے تھے، اور دشمنوں نے آ کر گھیر لیا۔ بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا، چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا، یعنی اتنا بڑا صحرا، اتنا بڑا جو دشت تھا، دشمن اتنے زیادہ امڑ آئے تھے کہ انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور دل حاسد یعنی تنگ دل، یعنی اتنا بڑا صحرا وہ بھی چھوٹا لگنے لگا تھا۔ کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا، کم ظرف یعنی کیا ہے؟ آپ کے بک میں اس کا میننگ دیا ہوا ہے کمینہ، لیکن ایکچول میننگ کیا ہوتا ہے؟ کم ظرف یعنی ہوتا ہے ایک انسان کے اندر نا ڈبل اسٹینڈرڈ ہو، یعنی دوہرا معیار ہو، اپنے لیے کچھ اور وہ سوچتا ہو، اپنے لیے اچھا سوچتا ہو، دوسروں کے لیے برا سوچتا ہو۔ کم ظرف انسان، جس کے اندر صبر نہ ہو، برداشت نہ ہو، دوسروں کو کچھ بھی کہے اور خود کے وقت برداشت نہ کر پائے، اسے کہتے ہیں کم ظرف۔ تو کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا۔ دیکھو یہاں پر اصل معنی کیا ہے کہ کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا، یعنی کسی بھی جنگ میں سب سے اہم، اگر ہم لوگ آج کے زمانے کے حساب سے نہیں بلکہ اس زمانے کے حساب سے، اتنا لمبا لمبا سفر ہوتا تھا، ہر جگہ آبادی نہیں ہوتی تھی، بیچ میں اتنے لمبے لمبے صحرا، ساری چیزیں پڑتی تھی، بہت مشکل، کھائی پہاڑ سارے، وہ لوگ سفر کر کے اتنا دور جب جاتے تھے تو راستے میں کہیں دریا ملتا تو وہاں پر ٹھہرتے تھے، آرام کرتے تھے، یعنی پانی انسان کی سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ تو جنگ جہاں ہو رہی ہے وہاں پانی کے پاس، دریا کے پاس، جس نے پہلا قبضہ جما لیا سمجھو اس نے آدھی جنگ جیت لیا، کیونکہ اگلا انسان تو بیچارہ پیاس سے ہی مر جائے گا، پھر وہ جنگ کیا جیتے گا؟ تو جس نے پہلے دریا پہ، پانی والی جگہ پہ قبضہ کر لیا، سمجھ لو اس نے تو آدھی جنگ جیت لی۔ تو ان کم ظرفوں نے کیا کیا تھا کہ فوراً سے اچانک آ گئے اور پورا دریا پہ گھیر لیا۔ اب یہ لوگ کمزور پڑ گئے، جب دریا پہ ان کا قبضہ ہو گیا تو وہ لوگ آدھی جنگ تو ویسے ہی جیت گئے۔ تو مراد یہاں پر یہی ہے کہ کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا، یعنی وہ لوگوں نے سب سے پہلے دریا پہ چاروں طرف سے دریا گھیر لیا، یعنی پانی ہمارے حصے میں ہوگا، وہ لوگوں کو پانی نہیں ملے گا، تو پانی جب نہیں ملے گا تو انسان پیاس سے ویسے ہی کمزور ہو جائے گا، تو جنگ کیا کرے گا؟ تو یہاں پر مطلب یہی ہے۔ آگے، گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ، مطلب یہی ہے کہ جو پھول سے لوگ تھے قافلے میں، بچے لوگ، ان کے نصیب میں شہادت ان کا مقدر بن چکی تھی۔ پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ، سفینہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ کشتی۔ آگے، جب کذب کی بیعت سے کیا صدق نے انکار، کذب یعنی کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ، صدق یعنی سچ، یعنی جب جھوٹ کی بیعت سے سچے لوگوں نے انکار کر دیا، صدق نے یعنی سچ نے جب جھوٹ کا انکار کیا۔ بیعت یعنی کیا ہوتا ہے؟ اسلامی قانون، جو اسلامی رول ہے، اسلامی قانون ہے، ان کے جو خلیفہ ہوتے ہیں ان کو اپنا امیر ماننا، اپنا پی ایم ماننے کا عہد کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کیا جاتا ہے، وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہاں آج سے ہم آپ کو اپنا اسلامی خلیفہ مانتے ہیں۔ جس طرح لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے، اسلام لے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امیر مانتے، خلیفہ مانتے، پی ایم مانتے تھے، اور آپ سے وعدہ کرتے تھے۔ تو بیعت یعنی ہوتا ہے اسلامی قانون کے مطابق کسی کو اپنا امیر اور خلیفہ ماننے کا وعدہ کرنا۔ سوداگرے خون، جسم پہ سجنے لگے ہتھیار، سوداگرے خون یعنی خون کا سوداگر کرنے والے، خون کے سوداگر، خون بہانے والے ظالم لوگ مراد ہیں۔ جسم پہ سجنے لگے ہتھیار یعنی وہ لوگ مکمل تیار تھے اسلحہ پہن کر۔ میدان میں لگے اسلحہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ وہی ہتھیار۔ میدان میں لگے اسلحے جنگ کے انبار یعنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا ڈھیر۔ شر، حق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار، شر یعنی برائی، باطل، حق یعنی سچ، حق۔ تو جو شر تھا، برائی تھا، باطل تھا، وہ کیا ہوا؟ حق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار، یعنی باطل حق کے مقابل میں آ کھڑا ہوا اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، خوابیدہ ضمیر یعنی
جس کا ضمیر سویا ہوا ہو، مراد بے حس جس کا ضمیر مر گیا ہو۔ ظالم لوگ، انہوں نے کیا کیا؟ جبر سے سودا کیا۔ جبر یعنی کیا ہوتا ہے؟ ظلم کیا۔ بیداری ایمان، بیداری ایمان سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ ایمان والے، جن کے پاس ایمان تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ صبر سے سودا۔ اب ہم پڑھتے ہیں خلاصہ۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ ایک جگہ پہنچا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے؟ اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ زمین بہت پہلے سے ہماری شناسہ ہے۔ ہماری شناسہ یعنی ہمارے علم میں ہے، ہماری جانکاری میں ہے، یا ہم اسے پہچانتے ہیں۔ اس زمین پر پہنچنے کے لیے ہم نے طویل فاصلہ تیز قدمی سے طے کر لیا۔ یہاں رکنے کے بعد تو قدم آگے بڑھتے ہی نہیں۔ جواب ملا کہ یہ دکھ اور تکلیف کی سرزمین ہے، لیکن اس کی خاک انسان کے لیے معراج ہے۔ جواب سن کر شبیر یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا چہرہ چمکنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ یہی ہماری منزل ہے، یہی سامان کھول کر قیام کرنا چاہیے۔ یہ نہر، صحرا اور وادی ہماری ہے۔ خدا کا فضل رہا تو اب یہ سب ہمارے قبضے میں ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی دیدہ ور تھے یعنی عقل مند تھے۔ اگرچہ وہ پریشان تھے مگر انہوں نے اس زمین پر سجدے کے لیے سر ٹیک دی اور یہیں قیام کرنے لگے۔ قافلے میں خاندان کی عورتوں کے لیے خیمے لگوائے گئے، لیکن اسی اثنا میں یعنی اسی سب چکر میں خیمے وغیرہ لگ رہے تھے کہ اچانک سے دشمنوں کے لشکر نے انہیں گھیر لیا۔ جنگ کا اعلان ہوا اور سب لڑنے کے لیے ہتھیار سجانے اور صف لگانے لگے۔ شر اور خیر، شر یعنی برائی، خیر یعنی بھلائی۔ شر اور خیر ایک دوسرے کے مقابل آ گئے یعنی آمنے سامنے آ گئے۔ ایک طرف حکمراں کا جبر تھا یعنی ظالم حکمراں کی زبردستی تھی، دوسری طرف ایمان والوں کا صبر تھا۔ نظم بغور پڑھیے اور دی ہوئی سرگرمیاں ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ نمبر 1، نظم زمین کرب و بلا کی صنف لکھیے، یعنی اس کی قسم لکھیے، کون سے قسم کی نظم ہے؟ تو یہ مرثیہ ہے۔ نمبر 2، مرثیے کی قسموں کے نام لکھیے۔ مرثیے کی قسمیں 2 ہیں، ایک کربلائی مرثیہ ہوتا ہے، ایک شخصی مرثیہ ہوتا ہے۔ کربلائی ایسے لکھیں گے، کربلائی حمزہ، اور شخصی شین خے سواد، شخصی۔ نمبر 3 کیا ہے؟ نظم کے شاعر کا نام اور نظم کا ماخذ لکھیے۔ نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ وحید اختر۔ ماخذ کیا ہے؟ یعنی یہ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے، کہاں سے لیا گیا ہے۔ تو ہم سبق کے یہاں پر آتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر کربلا تا کربلا قابل ذکر ہے، جس سے ذیل کا مرثیہ ماخوذ ہے، یعنی کربلا تا کربلا سے یہ اخذ کیا گیا ہے۔ اخذ کرنا یعنی لینا، لیا گیا ہے۔ اب کون سا کوشچن ہے؟ کوشچن نمبر 4، زمین کرب و بلا کے لیے نظم میں استعمال کیے گئے استعاراتی نام تحریر کیجیے۔ یعنی کون سے دوسرا کون سا نام استعمال کیا گیا ہے زمین کرب و بلا کے لیے؟ پہلا نام کون سا استعمال کیا گیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں بک میں آپ کے کہ یہاں پر اسے خاک شفا کہا گیا ہے، پھر منزل جانا کہا گیا ہے، آگے کیا کہا گیا ہے؟ صدف، اسے صدف بھی کہا گیا ہے، اور دشت۔ یہ 4 نام آئے ہیں، خاک شفا، منزل جانا، صدف اور دشت۔ اب کوشچن نمبر 5 کیا ہے؟ معرکہ کربلا کے شروع ہونے کی وجہ بیان کیجیے، یعنی کیوں شروع ہوا، تو جنگ کیوں سٹارٹ ہوا، اس کا جواب یہاں سے رہے گا۔ ہوا یہ کہ کوفے کے لوگوں نے خط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مدینے سے کوفہ بلایا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ سے بیعت کر لیں گے اور یزید سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وعدے کے بھروسے پر کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے خاندان کے 72 افراد تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ جب یہ قافلہ عراق میں دریائے فرات کی ایک نہر کے پاس پہنچا تو یہی سب کے قیام کے لیے خیمے لگا دیے۔ تو اچانک یزید کے فوج امنڈ آئے۔ نظم میں ہم نے پڑھا کہ اچانک یزید کی فوج امنڈ آئے اور پورے قافلے کو، قبیلے کو گھیر لیا۔
اب ان کے کتنے افراد تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ؟ 72 افراد تھے، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں سب شامل تھے۔ یہ لوگ جنگ کے ارادے سے تو آئے نہیں تھے، تو یہ لوگ کمزور پڑ گئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اصرار کیا گیا، زور دیا گیا، زبردستی کی گئی کہ آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، لیکن آپ ایک باطل کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، ایک جھوٹے انسان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنگ شروع ہو گئی۔ پھر نمبر 6 کیا ہے؟ مرثیے کے اس جز کا نام لکھیے جس میں جنگ کے احوال بیان کیے جاتے ہیں۔ تو مرثیے کے کتنے اجزاء ہیں؟ 8 ہم نے پڑھے ہیں، تو اس میں سے کون سا جز ہے جس میں جنگ کے احوال بھی بیان کیے جاتے ہیں؟ وہ ہے رزم۔ رزم میدان کربلا میں ہوئی جنگ کے احوال اس حصے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ کوشچن نمبر 6 کا رزم۔ اب 7واں کیا ہے؟ نظم میں استعمال کی گئی 2 تشبیہوں کی وضاحت کیجیے۔ تو نظم میں 2 تشبیہ استعمال کیے گئے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ صحرا۔ صحرا کو یہاں پر کس سے تشبیہ دیا گیا ہے؟ دل حاسد سے۔ مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ جس طرح جب ان لوگوں نے آ کر گھیر لیا تو دل حاسد یعنی تنگ دل، چھوٹا دل جیسے ہوتا ہے نا، اسی طرح اتنا بڑا صحرا جب دشمنوں نے گھیر لیا آ کر تو اتنا بڑا صحرا دل حاسد کی طرح تنگ لگنے لگا، چھوٹا لگنے لگا۔ تو صحرا کو کس سے تشبیہ دیا گیا؟ دل حاسد سے۔ پھر کم ظرف کے وعدے کی طرف پھر گیا دریا۔ دریا کو کس سے تشبیہ دیا گیا؟ کم ظرف سے، یعنی جس طرح کم ظرف انسان اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے، اسی طرح دریا بھی ان دشمنوں کے گھیر لینے کے بعد ان لوگوں سے دور ہو گیا تھا، دریا پھر گیا تھا۔ اگلا کیا ہے؟ 8واں کہ اپنے پسندیدہ بند کی تشریح کی جو پسندیدگی کی وجہ لکھیے۔ تو آپ سب لوگ اپنا اپنا لکھیں گے جو سمجھ میں آیا ہے۔ میرا پسندیدہ بند ہے یہ: جب کذب کی بیعت سے کیا صدق نے انکار، سوداگر خون جسم پہ سجنے لگے ہتھیار، میدان میں لگے اسلحے جنگ کے انبار، شرحق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار، خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، بیدار یہ ایمان نے کیا صبر سے سودا۔ یہاں یہ پسندیدہ کیوں ہے؟ پسندیدگی کی وجہ یہاں پر پوچھا ہے آپ کی بک میں۔ تو وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ چاہتے تو اپنی جان بچانے کے لیے اس کے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے، لیکن ان ایمان والوں نے کیا کیا؟ صبر سے کام لیا اور ان کے سامنے، باطل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، حق کا ساتھ دیا، حق کے لیے اپنی جان بھی گنوا دی، اپنے سر کٹا لیے، لیکن دشمنوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اس لیے یہ پسندیدہ شعر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ صدق کا ساتھ دینا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ کیا ہے؟ نظم کے کسی بند کے ردیف اور قافیے تحریر کیجیے۔ تو نظم میں چلتے ہیں۔ ردیف، نظم میں 2 ردیف آئی ہے، ایک یہ ہماری، دوسرا ردیف یہ اشعار ہے جس میں ہے سفینہ، اور ردیف میں قافیہ دیکھیں بہت ہے، یہ ترائی، خدائی، اور کیا ہے؟ تابا، پیما، جانا، ساما، یہ سب کیا ہے؟ قافیہ۔ اگلا کیا ہے؟ ذیل کے بند کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، یعنی جو میں نے سبق میں آپ کو سمجھایا ہے اسی کو لکھنا ہے۔ دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا، بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا، چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا، کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا۔ تو دم بھی نہ لیا تھا، یعنی جیسے ہی اس بند میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ قافلے والے سرزمین کرب و بلا میں خیمہ زن ہو کر ابھی اطمینان سے سانس بھی نہیں لے پائے تھے کہ دشمنوں نے انہیں آ کر گھیر لیا، جو کہ دشمن کون تھے؟ وہ بھی مسلمان ہی تھے، لیکن وہ صحیح اور حق پر نہیں تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ ظالم بن گئے تھے۔ تو کیا کہنا چاہتا ہے شاعر کہ بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا، یعنی اچانک سے سب کچھ بدل گیا،
उन लोगों को आकर घेर लिया गया और छोटा दिल हासिद की तरह हो गया सहरा, यानी इतना बड़ा सहरा रेगिस्तान बहुत तंग लगने लगा जब उन लोगों ने घेर लिया चारों तरफ से। कम ज़र्फ़ के वादे की तरह फिर गया दरिया, और दरिया पर जिसका सबसे ज़्यादा जिसने कब्ज़ा कर लिया, समझो उसने आधी जंग जीत ली। तो उन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले दरिया पे कब्ज़ा कर लिया। इस तरह से वो लोग कमज़ोर उसमें काफ़िले में कौन से लोग थे, बूढ़े बच्चे औरतें भी थे, वो लोग जंग के इरादे से भी नहीं आए थे, प्लस दरिया भी उनसे फिर गया, तो अब वो लोग और कमज़ोर हो गए। गुलशन से निकाला गया फूलों का सफ़ीना, यानी जो फूल से मासूम लोग थे अब उनके मुक़द्दर में शहादत उनका मुक़द्दर बन गई थी। फिर रेत पे ठहरा शहीदों का सफ़ीना, यानी सारे के सारे लोग शहीद कर दिए गए वहीं रेगिस्तान में। अगला क्या है, मरसिया ज़मीने करबो बला के पहले और आखिरी बंद से तज़ाद के अशार तलाश कीजिए। तो देखिए आपके सबक में शुरू में कोई ज़िद अल्फाज नहीं आए हैं, लेकिन आखिर में आए हैं। किस्ब और सिद्क़, जब्र और सब्र, ये दो मुतज़ाद अल्फाज आए हैं, शुरू में नहीं आए हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर भी सारे मैंने बता दिए हैं। इसके बाद अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।